میر تقی میر کی غزل کا تیسرا شعر پہلی غزل کا فرسٹ ایئر میں ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ قیام نظام عدل ازلی خواہش ہے۔ اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کی زیادتی اور مظالم کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ طاقتور کو کسی بھی جواب دہی کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ بے دریغ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، مظلوم کی فریاد اور احتجاج سے بالا اپنے عیش و عشرت میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے ایسے تمام مظالم کے ازالے کے لیے روز جزا رکھ دیا ہے۔ ایک عاشق کو اپنے محبوب کی بیگانگی کی وجہ سے کئی طرح کے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے پورے خلوص سے وصال محبوب کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن ہجر اس کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ محبوب اپنے رویوں کے ذریعے سے عاشق کے دل و جگر کو پاش پاش کرتا رہتا ہے، بدلے میں عاشق سے صبر و حوصلے کی توقع رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ رقیبوں سے محبوب کا معاملہ عاشق کے دل کو 100 زخم دیتا ہے۔ محبوب کو اس رویے سے باز رکھنے کے لیے شاعر اسے محشر کے دن کی یاد دلاتا ہے، وہ دن جب ہر زخم خود زبان بن کر ظالم کا نام پکار اٹھے گا۔ اس طرح وہ محبوب کو لطف و عنایت پر آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود یا شداد کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس شعر میں ظالم اور سفاک حکمرانوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بہت سے حکمران اپنی طاقت کی مستی میں کمزور پر بے دریغ ستم ڈھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے قانون اور آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ایسے صاحبان اقتدار کو روکنے ٹوکنے اور ان سے ناانصافیوں کا بدلہ طلب کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی نشے میں بدمست ہو کر وہ لوگوں کے لیے قہر و غضب کی علامت بن جاتے ہیں۔ شاعر نے انہیں خبردار کیا ہے کہ ان کا اقتدار عارضی ہے اور قیامت کے دن ایک ایسی ہستی کے روبرو ہونا ہے جس کا انصاف بے نظیر اور بے مثال ہے۔ وہ اپنے میزان عدل میں ہر کسی کو اس کے جاہ و منصب کی پرواہ کیے بغیر تولے گا۔ میر کا یہ شعر انسانی شخصیت کی تعمیر میں مؤثر ہے اور معاشرے میں حسن اعتدال پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی گہرائی کو پالیں تو ظلم و ستم سے دریغ کرتے ہوئے اس سماج کو اعتدال اور انصاف اور عدل عطا کر سکتے ہیں۔